بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں انوکھا انداز. میں آپ کا ہوسٹ جمال صدیقی. امید کرتا ہوں آپ خوش و خرم ہوں گے. ناظرین کرام, ہاتھی نکل گیا اونٹ دم رہ گئی, وہ والی مثال صادق آتی ہے طالبان کے اوپر. طالبان نے حکومت پہ قبضہ کر لیا, یا کہہ لیں حکومت میں واپس آ گئے, اور یہ اس حکومت میں واپس آنے کے بعد بہت سی حکومتوں کو پریشانی میں ڈال گئے, جس میں سب سے پہلے امریکہ تھا, اس کے بعد انڈیا ہے, اس کے تیسرے نمبر پہ اسرائیل ہے. مگر یہاں پر جو آپ کو بریکنگ نیوز سے ہم آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں, اور اس میں بہت سی تفصیلات ہیں. سب سے پہلی تفصیلات میں آپ کو بتائیں, جو بریکنگ نیوز ہے بیسکلی, اسماعیل ہانیہ حماس کے جو چیف ہیں, انہوں نے مبارکباد دی ہے, اور اس مبارکباد سے اسرائیل کو بہت زیادہ مرچیں لگنا شروع ہو گئی ہیں. اس کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے. دوسری جانب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس وقت پرو طالبان کانٹینٹ کو ریموو کیا جا رہا ہے, اور اس کو ریموو کرنے میں کوئی اور نہیں, صرف اور صرف فیس بک ہے, اور بہت جلد ہو سکتا ہے کہ یوٹیوب پہ بھی آ جائے, تو پھر یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ڈیلیٹ کر دی جائے گی. تو اس لیے جلد سے جلد اسے شیئر کریں, لائک کریں اور سبسکرائب کریں چینل کو. دوسری دو بڑی خبریں ہیں, ان میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت پاکستان کے وزیر خارجہ 4 ممالک کے دورے پر روانہ ہونے والے ہیں, اور وہ کون سے 4 ممالک ہیں جو کہ افغانستان کی بہتری کے لیے کام کر رہے تھے اور کر رہے ہیں, اور مستقبل سنوارنے میں بڑا اہم کردار ادا کریں گے. اب اس سے جو بات ثابت ہو رہی ہے, یا جو بات نکل رہی ہے, وہ یہ ہے کہ کیا طالبان کی حکومت کو دوسری حکومتوں نے تسلیم کر لیا ہے. تو یہاں پہ آپ کو خبر کو بتاتے چلیں کہ چائنا پہلا ملک ہے جس نے طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا ہے, اور یہ تسلیم کرنا بائیڈن کے لیے مصیبت بن گیا ہے. کل رات 3 بجے انہوں نے تقریر کی, اپنی قوم سے خطاب کیا, جس کو پوری دنیا نے دیکھا, اور پوری دنیا نے پھر جب کامنٹس کیے تو وہ یہ تھے کہ بائیڈن اپنی ناکامی کا رونا رو رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ افغان فورسز کو 20 سال ہم نے فنڈ کیا, ٹرین کیا, ایکوپ کیا, جذبہ نہ دے پائے, طالبان سے لڑنے کا جذبہ نہ دے پائے. وہ ابھی بھی شاید نہیں سمجھ پا رہے. بات ساری یہ ہے کہ ان کو سب سے بڑا جو دھچکا دیا ہے وہ ہے پاکستان کے عمران خان نے, ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے, کیونکہ ان کو معلوم تھا, ان کو لگتا تھا کہ پاکستان ایک بکاؤ ملک ہے. ہر بار جو ہے پاکستان ان کے غصے سے, ان کے روب دبدبے میں آ کر ان کو بیسز دے دے گا, اور پھر وہ وہاں سے ڈرون حملے کریں گے, اور طالبان کے نام پر معصوم بچوں کے اوپر یلغار کریں گے, اور پھر ایک نیا پروپیگنڈا شروع ہو جائے گا. یہ فلاپ ہوا. اس کے بعد ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. بہت سے لوگوں کا یہ سوال تھا کہ انڈیا بھی اڈے دے سکتا تھا. جو فلائنگ ڈسٹینس ہے, یا نو فلائی زون جب ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے, تو پاکستان ان کے جہازوں کو مار بھی سکتا تھا, اور ڈسٹینس بہت تھا. خالصتان تحریک ویسے ہی ان کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے. تو ان کو ڈر تھا کہ اگر پنجاب لاہور سے قریب کوئی ایئرپورٹ بناتے ہیں یا کوئی ایئر بیس دیتے ہیں, تو وہ ان کو ڈر تھا کہ خالصتان تحریک ان کے اوپر حملہ کر دے گی. یہی بات تھی کہ پاکستان سے انہوں نے مانگا, مگر پاکستان نے ڈینائی کر دیا. اس کے بعد وہ اس چیز کو واویلا مچاتے رہے کہ پاکستان سے تو ہم نے کوئی بات ہی نہیں کی, پاکستان کے فون کا انتظار کرنا پڑ رہا تھا, یا پاکستان کو اس کے فون کا انتظار کرنا پڑا تھا. تو بات یہ ہے کہ بیک ڈور چینل سے یہ باتیں اور یہ تمام جو ایم او یوز ہیں یا پوری شکیں ہیں, یہ سائن ہوتی ہیں. فوجی قیادت جو ہے اور سیاسی قیادت ایک پیج پہ تھی, جنہوں نے اس بات کو کیٹیگوریکلی منع کیا کہ ہم ایئر بیسز استعمال ہونے نہیں دیں گے اپنی, اور افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر کریں گے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی 4 ممالک کے دورے پر جا رہے ہیں, ایران جا رہے ہیں. یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ طالبان اور ایران کا جو کنیکشن ہے, بہت سے ہمارے ہی سبسکرائبر نے سوال کیا کہ ایران اور طالبان کا کوئی جوڑ نہیں بنتا. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 15 دن پہلے آپ کو یاد ہو کہ ہم نے ایک آپ کو نیوز دی تھی جس میں کہا تھا کہ طالبان وفد اور افغان حکومت کے وفد, اشرف غنی جو کہ اس وقت صدر تھے, ان کے لوگوں کے درمیان مذاکرات ایران نے کروائے تھے, اور ایران نے ثالثی کا ماڈریٹر کا کردار ادا کیا تھا اس وقت. یہاں پر آپ کو دوسری جو نیوز تھی جو لنک ہو رہی ہے, وہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اسماعیل ہانیہ نے طالبان کو مبارکباد دی, اور اس عزم کا اظہار بھی کیا کہ بہت جلد ہم اسرائیل کو فلسطین سے نکال دیں گے. اور ہو سکتا ہے کہ یہ ایک پیغام بھی دیا گیا ہے کہ افغانستان جب سیٹلڈ ہو جائے تو پھر آپ ذرا تشریف لائیں
فلسطین اور پھر ذرا اسرائیل کو بھی مزہ چکھائیں اور دکھائیں ان کو کہ پاور کیا ہوتی ہے, کیسے اس کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے اور پھر کیسے روب اور دبدبہ قائم کیا جاتا ہے. سپر پاور کو چنے چبانے والے یہی طالبان پوری ٹیکنالوجی سے لیس افغان فورسز جو ہیں وہ مزاحمت نہیں کر پائیں بلکہ راستہ دیتی رہیں, اور طالبان نے پورے اضلاعوں کے اوپر قبضہ کر لیا یا چڑھائی کر دی یا اپنی طاقت واپس لے لی یا اپنی سیٹ واپس لے لی. کامنٹ میں اس بات کا ضرور اظہار کیجیے گا. دوسری جانب یہ بتاتے چلیں کہ فیس بک کانٹینٹ ڈیلیٹ کر رہا ہے, پرو طالبان ریلیٹڈ کانٹینٹ ڈیلیٹ کیا جا رہا ہے, اور یہ صرف یو ایس کے حکم نامے پہ ہوا ہے. اور انڈیا کا کردار کیا ہے اس میں, یہ آپ کے لیے بڑا اہم ہے, کیونکہ انڈیا میں کانٹینٹ کریٹرز کے ویریفیکیشن آپٹیمائزیشن کا پورا نیٹ ورک ہے, فیس بک کا بھی اور یوٹیوب کا بھی, اور وہ وہاں سے یہ تمام چیزیں مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں کی ورڈز کے بیس پہ. کی ورڈز اب تو باقاعدہ لینگویج سائنس یا لینگویج یا لپسنگ ٹریسرز بھی ہیں جس سے وہ کی ورڈز آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں, اور اس کے بعد وہ ڈیلیٹ کر دیے جاتی ہے ویڈیو اور بین کر دیا جاتا ہے اکاؤنٹس کو. تو بہت سے میجر پبلشرز کے ساتھ بھی یہ پرابلم آ رہی ہے, انڈیویجول اکاؤنٹس کے ساتھ بھی یہ آ رہی ہے پرابلم, مگر آہستہ آہستہ کر رہے ہیں تاکہ فیس بک اے آئی بیسڈ ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ نیٹ ورک ہے, اس کے اوپر کام کرتا ہے تاکہ شور و غل بھی نہ مچ پائے اور کام بھی ہو جائے. امریکہ بالکل بھی نہیں چاہ رہا کہ طالبان کا پرو کانٹینٹ جائے, طالبان کا اصل چہرہ دکھے, کیونکہ سوشل میڈیا وہ واحد ذریعہ تھا جس نے طالبان کا اصل چہرہ دکھایا ہے, اور نہیں تو جب کابل ایئرپورٹ کے اوپر کے جو مناظر تھے وہ کچھ اور ہی تصویر پیش کر رہے تھے. ٹائمز آف اسرائیل نے اس امریکی ملٹری جہاز کی تصویر اندر سے شیئر کی ہے جس میں کوئی 640 افراد شامل تھے, اور اسی کے باہر کاکپٹ سے باہر یا جو اس کے طیارے کے جو پہیے تھے, پہیوں کی جگہ پہ جو لوگ سفر کر رہے تھے دوران پرواز, وہ گر گئے وہاں سے اور جاں بحق ہوئے, جن کی تعداد پہلے 2 تھی اب 3 آ رہی ہے, وہ وہاں سے گرے تھے. تو یہ وہ اس جہاز کی, اور آپ دیکھیں تھپیوں میں باقاعدہ لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے, اور یہ وہ فیملیز ہیں, کہتے ہیں کہ مترجم جو تھے, انٹرپریٹرز جو تھے ان کی فیملیز ہیں, جاسوس تھے ان کی فیملیز ہیں, اور ساتھ میں ڈرگ مافیا سے جو تعلق رکھنے والے افراد تھے ان کی فیملیز ہیں, جو کہ وہ وہاں پر ڈرگ مافیا کی فیملیز کے لوگ ہیں جو وہاں سے جا رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ یو ایس ایمبیسڈر کے بیان کے بعد لوگ وہاں پہ جمع ہوئے تھے اور انہوں نے پھر اس طرح کی الغار کی. کمرشل فلائٹس بند تھیں, ملٹری آپریشنز چل رہے تھے, ملٹری کے جہاز جا رہے تھے, ایکوپمنٹ یا سفارتکاروں کو لے جایا جا رہا تھا. پاکستان کا PIA بھی لے کے آیا, جو کہ آپ کو بتایا کہ مقصود بجرانی صاحب جو ہے وہ اپنے حکم کے اوپر لے کر آئے, کیونکہ ان کو جو ہے وہ کانٹیکٹ سینٹر سے جو ہے وہ منع کر دیا گیا تھا کہ آپ کی مرضی ہے آپ فلائی کریں یا نہ کریں, کیونکہ وہ چھوڑ کے جا رہے تھے. تو مقصود بجرانی نے سفارتکاروں کو لیا اور 2 فائٹر جہازوں نے جیسے ہی اڑان بھری, ان کے پیچھے ہی مقصود بجرانی صاحب بھی جو ہیں وہ پاکستان کا طیارہ لے کے اڑ گئے, اور اس کے بعد انہوں نے قابل احسن کام کیا, کیونکہ اگر وہ تھوڑا سا بھی ڈیلے کرتے تو جو مسافر امریکی ملٹری جہاز کے ساتھ چپک گئے تھے وہ اس طیارے کے ساتھ بھی چپک سکتے تھے. اور وہ جو ملٹری طیارہ تھا وہ گیا کہاں ہے, یہ بھی بڑی ایک اہم بات ہے. وہ قطر گیا ہے, وہ امریکہ ڈائریکٹ جا نہیں سکتا, قطر گیا, اور قطر سے جو ہے وہ اب آگے کی ڈیسٹینیشن کو جو ہے وہ جائے گا. دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کا کیا ہوگا, کیا ان کو ریفیوجی شمار کیا جائے گا یا پھر ان کو باقاعدہ نیشنلٹی دی جائے گی جنہوں نے 20 سال تک امریکہ کی فوج کی مدد کی, خاص طور پہ انٹرپریٹرز جو ہیں. کامنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا, اس بارے میں بتائیے گا کہ کیسا لگا آپ کو ہمارا تجزیہ.